السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر مسلمانوں کی خدمت میں آج پیش کرنے لگا ہوں کہ اہل سنت والے تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں میں روایات موجود ہیں اور تمام تر مسلمان ان روایاتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور تحریف قرآن کے اہل سنت والے قائل بھی ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت والے مذہب شیعہ پر الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آج پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی مشہور کتابوں سے کہ اہل سنت والے بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں، یعنی قرآن مجید میں بعض آیات موجود نہیں ہے جو ابھی قرآن مجید مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، اس میں بعض قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، اہل سنت والے قائل ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی اماں عائشہ ام المومنین تحریف قرآن کی قائل ہے۔ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں اہل سنت کی مشہور معروف کتاب سنن ابن ماجہ سے، اور کتاب النکاح صفحہ نمبر 311 پر یہ روایت موجود ہے۔ تمام تر مسلمان پڑھ بھی سکتے ہیں، اور میں عربی متن پڑھ کے اور پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان عائشہ قالت لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ القبیر عشرا ولقد کان فی صحیفۃ تحت سریری فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلها۔ اماں عائشہ ام المومنین فرما رہی ہے کہ آیت رجم اور دودھ پلانے والی آیت 10 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ درخت کے پتے پر لکھی ہوئی دونوں آیات درخت کے پتے پر لکھی ہوئی میرے چارپائی پر تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت ہوئی تو اماں عائشہ فرما رہی ہے کہ میں مصیبت اور سوگ میں پریشان تھی، تو اس وقت ایک جانور گھر میں داخل ہوا، اس نے اس پتے کو کھا لیا جس پتے پر دونوں آیات موجود تھی۔ سنن ابن ماجہ کا اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ بکری گھر میں داخل ہوئی، اس بکری نے دونوں آیات کو کھا لیا جس پتے پر دونوں آیات لکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ام المومنین اماں عائشہ تحریف قرآن کی قائل ہیں۔ ابھی اس روایت کو تو مذہب اہل سنت والے ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ روایت بھی صحیح و سند کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب مشہور معروف اہل سنت کی کتاب ہے اور سیاستہ میں شامل ہے۔ نہ ہی اس کتاب کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اس روایت کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیش کرنے لگا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بھی تحریف قرآن کا قائل ہیں۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں میں روایات موجود ہیں، جیسا کہ بخاری میں روایت موجود ہے، جیسا کہ مسلم میں روایت موجود ہے، جیسا کہ مسلم کی شرح میں روایت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موطا ابن امام مالک میں روایت موجود ہے، سنن ابن داؤد میں روایت موجود ہے، تفسیر در منصور میں روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جہاں پر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بھی تحریف قرآن کا قائل ہے۔ میں نے 3 کتابوں کے یہاں پر حوالے سینڈ کیے ہیں، ایک کتاب موطا، دوسرا مسلم کی شرح، تیسرا سنن ابن ماجہ، اس ویڈیو میں سینڈ کیے ہیں اور تمام تر مسلمان دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں باب رجم یہ روایت موجود ہے، جہاں پر عربی عبارت پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ اس کی تشریح کر دوں گا۔ عن ابن عباس قال قال عمر بن خطاب لقد خشیت ان یطول بالناس زمان حتی یقول قائل ما اجد الرجم فی کتاب اللہ فیضل بترک فریضۃ من فرائض اللہ الا وان الرجم حق
اذا احسن الرجل وقامت البینۃ او کان حمل او اعتراف وقد قرأتها الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجهم البتۃ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجمنا بعدہ۔ جہاں پر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب تعریف قرآن کا قائل ہے، ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ ابن عباس کہتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں اس طریقے سے کہا کہ خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث رسالت کیا اور اس پر کتاب نازل فرمائی، اور جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں آیت رجم موجود تھی اور ہم اس آیت رجم کی تلاوت کرتے تھے، اس آیت رجم کو حفظ کرتے تھے، رسول خدا بھی رجم کرتے تھے اور ان کے بعد ہم بھی رجم کرتے تھے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ طویل عرصے کے بعد کہنے والے یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم نے آیت رجم کتاب خدا میں نہیں پایا، اور اس طرح وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا، کیونکہ رجم حق ہے ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے جو محض ہوں اور زنا کریں اور گواہی سے ثابت ہو جائے اور حاملہ عورت اقرار کرے کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو اس آیت کو ضرور تحریر کرتا۔ واضح ہوا کہ خلیفہ ثانی نے خوف کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت کو لکھا نہیں قرآن مجید میں۔ خلیفہ ثانی کہہ رہا ہے کہ آیت رجم رسول خدا بھی پڑھتے تھے اور ہم حفظ کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، لیکن خلیفہ ثانی نے آیت رجم کو قرآن مجید میں نہیں لکھا، حکم بھی نہیں دیا خلیفہ ثانی نے۔ واضح ہوا کہ خلیفہ ثانی بھی تحریف قرآن کا قائل ہے، یعنی اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں میں موجود ہے۔ اما عائشہ ام المؤمنین تعریف قرآن کی قائل ہے، اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بھی تعریف قرآن کا قائل ہے۔ جب خلیفہ ثانی کو پتہ تھا یہ قرآن مجید ہے جو لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو پھر کس بات کا خوف تھا؟ کیوں نہیں تحریر کیا؟ کیوں نہیں یہ دونوں آیات قرآن مجید میں لکھی؟ آیت رجم کون سی ہے؟ خلیفہ ثانی نے آگے بیان کیا ہے کہ آیت رجم کون سی ہے۔ خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ آیت رجم یہ ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہم البتۃ، یہ ہے آیت رجم، یعنی بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں حتماً ان کو رجم کریں، یہ ہے آیت رجم۔ یار بہت افسوس ہوتا ہے کہ خلیفہ ہو کر اور ام المومنین ہو کر رسول کی زوجہ ہو کر بھی قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے چھپا لیا، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، قرآن میں درج نہیں کیا۔ سب سے پہلے اہل سنت والے تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ یہ میں نے کچھ حوالے اس ویڈیو میں بیان کر دی ہیں۔